بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں۔ ہم چونکہ سب اس میں شریک ہیں، اس لیے ہم سب اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ، اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی، مغفرت، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ ہم اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام سورہ یونس کا رکوع نمبر 6 ہے، 6۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 54 سے شروع ہو رہا ہے، یعنی رکوع کا نمبر 6 ہے اور آیت کا نمبر جو ہے وہ 54۔ تو میں نے آج بھی آغاز میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے، پھر آخری 2 سورتیں پڑھی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا ہے، اور یہ بھی قابل غور ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہی سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کی سکھائی ہوئی ایک دوسری دعا پر جو وہ مکمل ہوتا ہے۔ یعنی اس کا پہلا صفحہ بھی دعا ہے اور اس کا آخر، تو جی چاہتا ہے کہ ہم اس دعا سے کیوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور آخری 2 سورتیں بھی پڑھیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی ہے اپنے بندوں کو کہ مجھ سے ہدایت کی دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور مجھ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا
جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو۔ تو ہم اللہ کی ہدایت اور اللہ کی دعا کے مطابق اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو تو نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ بنایا ہے، اس کا ہمیں علم بھی دے، شعور بھی دے، فہم بھی دے، اور اس پر چلنے کی توفیق بھی دے، اور ہمیں اس دنیا سے چلے جانے والے یا اس دنیا میں موجود ان لوگوں میں شامل فرما جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور سیدھے راستے کی وجہ سے دنیا میں بھی انعام پاتے ہیں اور آخرت میں بھی انعام پاتے ہیں، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جو گمراہ ہوتے ہیں اور جن پر تیرا غضب ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اس ہدایت کے راستے پر چلنے کے مقابلے میں اس کے سامنے خود میں نے تمہاری آزمائش کے لیے بہت ساری رکاوٹیں بنائی ہوئی ہیں۔ شیطان ایک بہت بڑا راستے سے ہٹانے کا اور ہٹانے کا باعث بنتا ہے، پھر اور بہت سارے شرور اس دنیا میں نے پیدا کیے ہیں، تو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے شرور سے پناہ سکھائی ہے کہ میری پناہ میں آیا کرو۔ تو آخری جو 2 صورتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی ذات میں پناہ لینے کا طریقہ اور الفاظ سکھائے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں ہر شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، اور پھر شیطان مردود کے شر سے بھی ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ سورہ یونس کی آیات ہیں۔ میں روزانہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مطلب اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے قرآن کا حق ہے کہ اس کو بڑے ادب سے سنا جائے، بڑے احترام سے سنا جائے، بڑے غور و فکر کے سنا جائے، اور اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر کے اس سے سنا جائے، اور پھر غور کیا جائے، غور کیا جائے، اور یہ چونکہ حق ہے اس کو تسلیم بھی، اور اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا جائے۔ تو یہ سورہ یونس کی چند آیتیں ہیں، انہیں آپ توجہ سے سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ ٹھیک ہے، مجید میں کسی بھی ذکر سے زیادہ توحید کا ذکر ہے، یعنی قرآن کو جب پڑھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی ذکر سے زیادہ اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کی قدرتوں کا، اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی صفات اور اپنی مطلب قدرتوں اور نعمتوں کا ذکر کر کے اس نے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، یعنی اس کے حقوق کا ذکر ہے، یعنی اس کی بندگی کا ذکر ہے۔ تو سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں توحید کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ذکر ہے قرآن میں وہ آخرت کا ذکر ہے۔ جگہ جگہ یہ آخرت کا ذکر بھی بکھرا پڑا ہے۔ ہر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھاتا ہے اور مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے، مختلف انداز سے سمجھاتا ہے کہ لوگو یہ تمہاری زندگی آزمائش کی زندگی ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے وہ نتیجے کی زندگی ہے،
اگر تم اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، سرخرو ہو جاؤ گے، تو میری طرف سے تمہارے لیے جزا ہے، بڑا اچھا بدلہ ہے، انعام ہے، اور بڑی اچھی اور خوبصورت جنتیں ہیں۔ اور اگر تم اس آزمائش میں ناکام ہو جاؤ گے تو پھر اگلی زندگی میں تمہارے لیے میرا غصہ ہے، میرا غضب ہے، میری طرف سے عذاب ہے، جہنم۔ تو یہ ذکر پھر توحید کے بعد پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے۔ تو یہ جو آیت ہم نے پہلی پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا ہے، اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ اس دن اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے، یعنی ظلم سے مراد یہ ہے کہ جس نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، ہمارا حق ادا نہیں کیا اور ہمارے حکم کی فرما برداری نہیں کی، تو اس نے اپنے ہی آپ پر ظلم کیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تو غنی ہے، اسے تو نہ کسی کی نیکی کی ضرورت ہے، نہ کسی کی بدی کی اسے کوئی پرواہ ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہر اس شخص کو جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر اسے روئے زمین کی دولت بھی دے دی جائے تو وہ اس دولت کو فدیے کے طور پر دے کر اس عذاب سے بچنے کی درخواست کرے گا جو عذاب اس کے سامنے ہوگا۔ تو اب یہ ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی تنبیہ ہے، اور وہ خبردار کر رہا ہے کہ یہ دنیا اور اس کے اموال اور اس کی آسائش اور اس دنیا کو جمع کرنے کی ہرس اور طمع تم بڑی کرتے ہو، اور اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے مفادات پر میرے حکم کو قربان کر دیتے ہو، میرے حکم کی تم پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو ایک بندے کے پاس اگر پوری زمین کی بھی دولت ہوگی، حالانکہ پوری زمین کی دولت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ یہ بے شمار انسان ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اللہ نے بڑے خزانے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے حصے کے اعتبار سے اپنی مرضی سے انسانوں کے اندر اپنے رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ کسی ایک کے پاس تو ساری دنیا کی دولت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہی دنیا کے مال و اسباب کا جو لالچ اور ہرس ہے بندے کو اللہ سے غافل کرتا ہے، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی پر اسے آمادہ کرتا ہے، اور شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس مال کو جمع کرو، خواہ اس طرح جمع کرو یا اس طرح جمع کرو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی حیثیت تو آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہوگی کہ جس بندے نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوگا، میری نافرمانی کی ہوگی، میرے حق کو ادا نہیں کیا ہوگا، میرے مقابلے میں سرکشی کی ہوگی، بغاوت کی ہوگی، غفلت برتی ہوگی میرے حکم سے، تو اس کے پاس تو اگر ساری دنیا کی دولت بھی اسے اس وقت دے دی جائے تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ مجھ سے یہ ساری دولت لے لی جائے اور یہ جو میرے سامنے عذاب ہے اس سے مجھے بچا لیا جائے۔ مطلب ایک تو وہ یہ خواہش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتا ہے کہ اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ بس یہ اس کی خواہش حسرت تو ہوگی، وہ چاہے گا تو صحیح، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، اور وہ پھر وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ سخت شرمندہ اور پشیمان اور نادم ہوں گے کہ ہم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے۔ یعنی وہ ساری دوڑ دھوپ دنیا کی جو ہے، پھر ان آگ سے یہ ہوا نکلے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حق کے مقابلے میں، اللہ کی رضا کے مقابلے میں، مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے مقابلے میں یہ جو آسائشیں اور دنیا کی چیزیں ہم جمع کرتے رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اسے یہ محسوس ہوگا کہ میں نے مطلب اپنی ساری زندگی کو برباد کر دیا ہے،
اور اسے غلط کاموں میں جو ہے وہ کھپا دیا ہے، اور وہ ساری کی ساری اس کی زندگی ندامت اور شرمندگی بن جائے گی۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے درمیان بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم ہوگا جس کا وہ نتیجہ بھگتیں گے، ہم تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ ہم نے تو دنیا میں اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، پھر ان کو جو عقل اور فہم اور شعور دیا ہوا تھا اس کے ذریعے، پھر بہت ساری ہماری جو علامات دنیا کی زندگی میں بکھری پڑی تھی ان کے ذریعے انہیں ہم سمجھاتے رہے، اور ان کے سامنے سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا خود کیا اور اپنی ذمہ داری پر کیا، تو ہم ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ چکا دیں۔ اس کے بعد آپ اگلی آیت دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اب یہ پھر دیکھیں کہ ایک ہی آیت میں پھر بہت مؤثر اور شاندار انداز میں توحید بھی بیان کر دی ہے اور آخرت بھی بیان کر دی، یعنی ایک ہی جملے میں، اور انداز بھی بڑا مؤثر اختیار کیا ہے کہ الا، خبردار رہو۔ مطلب یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کو کوئی بات کہتے ہوئے بندہ جھنجھوڑتا ہے نا، جھنجھوڑ بات کہتا ہے، اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھنجھوڑ کر ہمیں متوجہ کر کے یہ بات سمجھا رہا ہے کہ خبردار رہو، اس بات کو نوٹ کر لو، اس کو سمجھ لو، اس کو اپنے ذہن میں ڈال لو۔ کس بات کو؟ کہ انا للہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمان میں جو اس کا مالک اللہ ہے، اور بندہ اس کو سمجھتا بھی ہے کہ اس کائنات میں، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے ہمارے سمیت، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے سمیت، سب کچھ اللہ کا ہے، ہر چیز مالک اللہ ہے۔ انسان طور پر مطلب اس نے ایک جسم و جان دیا ہوا ہے، اور پھر وسائل زندگی دیے ہوئے ہیں، اور پھر زندگی کی ایک مہلت دی ہوئی ہے، کسی چیز کا بھی انسان تو مالک نہیں ہے۔ یہ تو بڑی سادگی سے جا سکتا ہے۔ تو خبردار رہو اور اس بات کو سمجھو۔ کیوں نہیں تم سمجھتے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے؟ تو یہ توحید کا ذکر ہے، اور توحید کا بڑا جامع جملہ ہے۔ اور اس کے بعد اسی آیت میں فرمایا الا، خبردار رہو۔ مطلب ایک تو یہ سمجھ جاؤ کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ، دماغ استعمال کرو، اپنی کوئی عقل استعمال کرو، اور اپنی فہم استعمال کرو، جو ہم انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے ہم ایک دوسری باتوں میں سمجھا رہے ہیں، اس کو بھی سمجھو کہ انا وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ قیامت بالکل سچا ہے۔ یہ جتنے تمہارے دل کے اندر خیالات آتے ہیں، شکوک و شبہات آتے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ سارا وہم گمان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اس دنیا کو اس نے ختم کر دینا ہے، اور ایک اس نے قیامت برپا کرنی ہے جو محاسبے کا دن ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک آخرت کی زندگی ہے جس میں لوگوں کے لیے یا سزا ہوگی یا جزا ہوگی۔ تو اس کا وعدہ سچا ہے، یہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بالکل آپ اللہ کو آپ تولتے سچی باتیں ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔
اور اس سے غفلت برتتے ہیں، اور واقعی اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں اور وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہیں، ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں اپنی مطلب خواہشات کے پیچھے اور اپنی مطلب اس دنیا کی رس کے پیچھے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ دیکھو پھر توحید کا ذکر، یعنی توحید اور آخرت کس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں پھر توحید کی بات، اللہ کی بات۔ ہوا یحیی، وہی اللہ ہے جو زندگی بخشتا ہے۔ اب زندگی اس دنیا میں ایک بہت بڑی چیز ہے، ظاہر ہے سب سے بڑی چیز تو زندگی ہے، خود ہماری زندگی بھی ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے، پھر اس دنیا کا جو وجود اور زندگی ہے یہی اصل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو زندگی بہت بڑی چیز ہے یہ تمہیں کس نے دی ہے؟ تمہیں یہ زندگی کس نے دی ہے اور ان جانوں کو یہ زندگی کس نے عطا کی ہے؟ اس کا موجب کون ہے؟ بالکل بندہ ٹھہر جاتا ہے اور ٹھہرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اس زندگی کا مالک اللہ ہے، یہ زندگی وہی دینے والا۔ مطلب انسانوں کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے، یا جس چیز کا وہ مطلب ہے کہ جس چیز کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں بڑی چیز کا، وہ یہ زندگی ہے، تو یہ کس نے دی ہے؟ ہوا یحیی، وہی زندگی دیتا ہے۔ اور اس زندگی میں ایک اور بڑی چیز جو ہے وہ موت ہے، یعنی زندگی بھی ایک بڑی چیز ہے اور موت بھی بڑی۔ تو یہ موت کون دیتا ہے؟ وَيُمِيتُ، وہی موت دیتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس سب سے بڑی چیز زندگی ہے، اور اس زندگی کو ہماری مرضی اور ہمارے چاہنے کے الرغم وہ ختم کر دیتا ہے۔ کل من علیہ فان، وہ ہر چیز کو دیتا ہے۔ اب اس کورونا وائرس میں لوگوں کی زندگیاں جا رہی ہیں تو لوگ بڑے بھاگتے ہیں کہ بچیں کسی طرح بچیں، لیکن بچ تو نہیں سکتے، نہیں بچ سکتے۔ اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہر جاندار چیز کو بھی موت آ جاتی ہے، اور ہر بے جان چیز نے بھی فنا ہو جانا ہے، اس کو بھی موت آ جانی ہے۔ انسان کے مرنے کا جو وقت ہے وہ طے ہے، انسان مرتا ہے۔ ایک وقت اس پوری کائنات کے مرنے کا بھی ہے، اور اسی کا نام قیامت ہے۔ اس وقت ساری کائنات مر جائے گی اور ایک نیا سلسلہ اللہ تعالیٰ شروع کرے گا۔ تو لوگوں یہ جو مطلب تم سوچو تو صحیح کہ ہوا یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے۔ یہ دونوں بڑی چیزیں ہیں، لیکن دیکھیں تیسری چیز اس سے بھی بڑی ہے۔ یعنی تیسری چیز اس آیت میں، چھوٹی سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری چیز کا ذکر کیا۔ اور اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ کا دھیان ادھر ہے، آپ کوئی اور کام نہیں کر رہے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا کہ کون کس حال میں ہے، کوئی اور سن رہا ہے اور کوئی اور کام کر رہا ہے اور سن رہا ہے، یا بیٹھ کر کوئی توجہ سے سن رہا ہے، یا لوگ سن بھی رہے ہیں اور خود بھی گپیں لگا رہے ہیں۔ اب یہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ سسٹم ہی اس طرح کا ہے کہ میں تو یہاں ہوں اور سامعین جو ہیں وہ پوری دنیا میں بکھرے پڑے ہیں، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی مطلب پاکستان کے کسی جگہ ہے، کسی جگہ ہے۔ لیکن اگر آپ توجہ سے سنتے ہیں تو دیکھیں مطلب کمال جامع آیت ہے کہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور زندگی اور موت دونوں بڑی چیزیں ہیں، لیکن ایک تیسرا کام وہ کرتا ہے جو ان دونوں سے بڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب نے پلٹ کر اس کے پاس جانا ہے اور اپنا حساب لینا اور دینا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حساب اور لینا دینا جو ہے وہ زندگی سے بھی بڑی چیز ہے اور موت سے بھی بڑی چیز ہے۔
بلکہ اگر آپ یوں سمجھیں، اس آیت کو اس طرح پڑھیں کہ یہ زندگی اور موت جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تو وہ حساب کتاب اور نتیجہ ہے۔ تو یہ زندگی اور موت بڑی چیزیں ہیں یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑی چیز ہے؟ جس طرح یہ معروف آیت ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو زندگی بڑی چیز ہوئی، موت بڑی چیز ہوئی، یا اچھا عمل بڑا ہوا؟ مطلب مقصد بڑا ہے یا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے؟ مطلب ایک چیز کسی مقصد کے لیے بنائی جائے، وہ چیز ہو لیکن اس سے وہ مقصد حاصل نہ ہو تو بیکار ہے۔ تو اللہ نے موت بنائی ہے، یہ دونوں بڑی چیزیں ہیں، لیکن اس نے پھر اس کا مقصد بھی بنایا ہے اور اس کا نتیجہ بھی اس نے مطلب نکالنا ہے، اور وہ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ سب نے اس کے پاس پلٹ کے جانا ہے، اور وہ ان دونوں چیزوں سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس زندگی اور موت کی حقیقت دے، اور ہم نے اس کے پاس مطلب جانا ہے، تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر کام، چھوٹا بڑا ہر کام اس نقطہ نظر سے کرنے کی توفیق دے کہ ہم نے اس کا نتیجہ، اس کام کا نتیجہ آگے جا کے دیکھنا ہے۔ اگر ہم اسے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے تو ہمارے حق میں نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اگر ہم اس بات کو یا عمل کو اللہ اور اس کے رسول سے بے نیاز ہو کر کریں گے تو اس کا نتیجہ برا نکلے گا۔ اس کے بعد آیت ہے، یہ معروف دو آیتیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی تعریف کی ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے۔ اور آپ کبھی قرآن پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صفات بیان کی ہیں، بلکہ اکثر سورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کی بات کی ہے۔ سورہ فاتحہ کے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو وہ قرآن کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کی کتاب ہونے شک نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر جو کچھ ہے اس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور مطلب قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کی صفات بیان کی ہیں اور اس قرآن کے بارے میں بتایا ہے۔ ان ساری آیات میں سے یہ ایک معروف آیت ہے جس کو لوگ قرآن مجید کی تعریف میں یا قرآن مجید کی صفات میں یا قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے یہ بتانے کے لیے یہ آیتیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے، اور مطلب قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن مطلب اسی قرآن کے پڑھنے پڑھانے یا اس کے سمجھنے سمجھانے یا اس کو اپنی زندگی کا ایمان بنانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ تو آپ ان آیتوں کو ذرا توجہ سے سن لیں کہ ان میں اسی کام کی تعریف کی گئی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اسی قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اب جن آیتوں میں اللہ نے قرآن کی تعریف کی ہے یا قرآن کے بارے میں بتایا ہے، ان کو شروع جو ہے وہ
ایھا الناس سے کیا ہے۔ اس میں مطلب یہ جو انداز ہے خطاب کرنے کا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہاں اس نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ سارے انسانوں کو پکارا ہے، اس لیے کہ اس نے سارے انسانوں کے لیے یہ نازل کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ بھی بات ان کی ٹھیک ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن یہ کتاب تو سارے انسانوں کی ہے۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ دوسرے انسانوں، مسلمان تو اس کتاب کے علمبردار ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کتاب کو سارے انسانوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے تو چونکہ سارے انسانوں کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے، اس لیے اس نے سارے انسانوں کو پکارا۔ اور پھر ویسے بھی اگر آپ کو اب تک بھی بات ہو کہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہے، تو ایک یہ مثال دی جا سکتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر یہ قرآن نازل ہوا تو انہوں نے اس قرآن کو کن لوگوں کے سامنے پیش کیا؟ وہ کوئی مسلمان تھے؟ ان میں سے تو کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا، وہ تو سارے مشرک تھے، بت پرست تھے۔ پھر انہوں نے اس قرآن کو سنا، سمجھا، اور پھر ایمان لائے اور ان کا نام مومن بنا یا مسلم بنا۔ تو یہ تو سارے انسانوں کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اس قرآن کی پہلی حیثیت ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کہا۔ نصیحت اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کلام میں ایک تو اثر بڑا ہو، بڑا پر اثر کلام ہو، اور دوسرا جو نصیحت کرنے والے کے لیے خالصتاً خیر خواہی ہو۔ اس کلام کے ذریعے مطلب کسی انسان کو نقصان سے بچانے کی فکر کی جائے اور فائدہ دینے کی فکر کی جائے۔ تو یعنی قرآن اللہ کی طرف سے وہ کلام ہے جس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتا ہے، اور انسانوں کو دنیا اور آخرت کا فائدہ دینا چاہتا ہے۔ اور قرآن کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، اور انتہائی پر اثر نصیحت ہے، بڑی بلیغ نصیحت ہے۔ ایسی نصیحت ہے کہ بالکل ہم یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جس کو کوئی کٹے سے کٹا کافر بھی سنے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے، وہ اس کے سامنے شکست کھا جاتا ہے۔ بعد میں اس کے مفادات اور اس کی ہٹ درمی اور اس کے جو مطلب وہ عصبیت ہوتی ہے وہ اسے روک لیتی ہے اس کو ماننے کے معاملے میں، ورنہ یہ بالکل مطلب اگر کوئی بندہ اس کو سنے سمجھے تو یہ بالکل اس پر اثر کرتا ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے نا کہ چھپ چھپ کر مشرکین کے سردار بھی اسے سنتے تھے، اور حضرت عمر جیسے بندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کو سنا تو وہ بھی اس کے سامنے شکست کھا گئے۔ تو یہ نصیحت ہے، ایک تو اللہ اس نصیحت کے ذریعے لوگوں پر حق واضح کرنا چاہتا ہے، حقیقت ان کو بتانا چاہتا ہے، اور پھر انہیں مطلب دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتا ہے نصیحت کے ذریعے، اور پھر یہ نصیحت بڑی پر اثر ہے، بڑی مطلب بلیغ ہے، دلوں کے اندر اتر جانے والی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور وہی بات آگے کہی کہ یہ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دل کے اندر جو کچھ شکوک و شبہات ہیں، دل کے اندر جو عصبیت کے بت بنے ہوئے ہیں، دل کے اندر جو مطلب جو چیزیں ہیں، دل کو زنگ لگ گیا ہے اور دل خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ساری زندگی خراب ہے،
ظاہر ہے دل جو ہے وہ انسان کے اندر ایسی چیز ہے، سینہ ہی اس کے ایسے جذبات کا محور و مرکز ہے جس کی وجہ سے وہ خراب ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ مطلب دل ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، دل خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہو گیا۔ تو قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے اور دلوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور دل ٹھیک کر کے پھر ساری زندگی کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ آج ہم یہ رونا روتے ہیں ہمارا معاشرہ بڑا خراب ہے، ہماری قوم بڑی خراب ہے، یہ بددیانت ہے، یہ ظالم ہے، یہ بزدل ہے، یہ مفاد پرست ہے، لوگوں کے دل بڑے خراب ہیں، لوگ بڑے خراب ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کے دل خراب ہیں، لوگوں کا اندر خراب ہے، لوگوں کا اندر صاف نہیں ہے۔ کسی کا اندر صاف ہو جاتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے اس قرآن سے دل صاف ہوتے ہیں، دلوں سے گندگی دور ہوتی ہے، اور پھر جب دل صاف ہوتے ہیں تو انسان کا اخلاق اور معاشرت اور اس کی ساری زندگی، انفرادی اور اجتماعی زندگی درست ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی بڑی لطیف سی بات ہے جس کو بعض لوگ بڑی اس سے دلچسپی محسوس کرتے ہیں، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ یہ سینے کی بیماریوں کے لیے علاج، تو ناکام بھی ہو جاتا ہے کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو شفا ہے، کلیئر شفا ہے، جو اس کو استعمال کرے گا وہ شفا یاب ہو جائے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، یعنی اس زندگی کا جو نظریہ ہے اور اس زندگی کا جو عمل ہے اور اس زندگی کا جو مقصد ہے اور اس زندگی کا جو نظام ہے، ٹھیک نظریہ، عمل، ٹھیک نظام اور ٹھیک مقصد قرآن نے بتایا۔ یعنی یہ کہنا کہ قرآن ہدایت ہے اور پھر اس کا یہ ترجمہ کہ قرآن جو ہے وہ کوڈ آف لائف ہے، پورا ایک نظام حیات ہے، یہ بھی ٹھیک ترجمہ ہے، لیکن قرآن صرف کوڈ آف لائف نہیں ہے، بلکہ وہ کوڈ آف لائف ہے جو حق پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ جو کوڈ آف لائف ہیں وہ حق پر مبنی نہیں ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں۔ تو قرآن جو ہے اس طریقہ زندگی، اس ضابطہ زندگی، وہ ضابطہ زندگی لوگوں کو دیتا ہے کہ جو حق ہے اور سچ ہے۔ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، حق لے کر نازل ہوا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو لوگ اس کی نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے اپنے دلوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، ایسے ماننے والوں کے لیے قرآن اللہ کی رحمت ہے۔ اور رحمت کا کوئی مفہوم نہیں ہے، رحمت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کسی زبان میں اس کا کوئی نعم البدل لفظ نہیں ہے۔ قرآن پھر جو ہے وہ رحمت ہے، لیکن ظاہر ہے رحمت اس کے لیے ہے جو اس کو قبول کرے، جو اس کے بتائے ہوئے طریقہ، اس کے بتائے ہوئے مقصد زندگی اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو اختیار کرے، اس کے لیے پھر رحمت ہے۔ اور رحمت کا تو واقعی کوئی مفہوم نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اس کا مفہوم بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ بنتا ہے کہ جو بندہ یا جو بندے اس قرآن کی نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے اپنے اندر کو ٹھیک، اس کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں، تو انہیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مل جاتی ہے، ہر بھلائی مل جاتی ہے۔ پھر بھی یہ رحمت کا نعم البدل لفظ نہیں ہے۔ اس لیے اگلے الفاظ میں اللہ نے اسی کی وضاحت کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں، ان کو یہ بتاؤ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
ہوا خیر مما یجمعون، اے نبی ان لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے یہ قرآن نازل کر کے تمہیں قرآن دے کر تم پر اپنا فضل کیا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی ہے. اب پھر یہ ایسے بھاری لفظ ہیں کہ کسی زبان میں ان کا نہیں ہے. اللہ کے فضل کا کیا مفہوم لوگ کریں گے، اللہ کی رحمت کا کیا مفہوم کریں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی اللہ نے تمہیں قرآن دے کر تم پر بڑا فضل کیا ہے، رحمت کی ہے، اس کے جشن مناؤ. یعنی اللہ تعالیٰ جشن منانے کا، خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے. بڑے عجیب لفظ ہیں کہ اس کے ملنے پر خوشی مناؤ. وہ خوش ہو جاؤ. ایک تو یہ ہے نا کہ اس کے ملنے پر اللہ کی طرف سے خوشی مناؤ. اس کا دوسرا ایک اور مطلب بھی ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جس پر تم چلو گے تو تمہیں دنیا کی خوشیاں بھی ملیں گی اور آخرت کی خوشیاں بھی ملیں گی. یہ ہے ہی سراپا خوشی، اس سے خوشیاں ملتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا جس کی طرف بندے کا دھیان بہرحال نہیں جاتا. بندہ جو ہے وہ پھر دنیا گرتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر گرتا ہے اور اپنے مطلب ہے کہ بال سفید کر لیتا ہے اسی دنیا کی غرض اور لالچ میں. لیکن اللہ نے دیکھیں کیا کہا، ہوا خیر مما یجمعون. قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس کا علم بردار بن کر زندگی گزارنا، ہر اس شے سے بہتر ہے جس کو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جائز اور حلال طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر اس قرآن کو چھوڑ کر، اس کے مطابق زندگی گزارنے کو چھوڑ کر باقی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو ابھی آپ پہلی آیت پڑھ چکے ہیں کہ ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ کچھ بھی نہیں. تو اس قرآن کو سیکھنا، یہ ہمارے نوجوان ہیں ان کو بھی ہم نے مطلب یہی سکھا دیا ہے، یہ سیکھو اور یہ پڑھو اور یہ دنیا بھی، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ سچی بات ہے کہ یہ اگر قرآن سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی انہیں فکر ہو جائے تو یہ ساری دنیا سے اور دنیا مافیا سے بہتر ہے. بلکہ اسی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ان کے پیچھے آئے گی. ہوا خیر مما یجمعون. اور میں آپ بھی جو لوگ سن رہے ہیں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ خود کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے. جس سے منع کرتا ہے منع ہو جانا ہے، جس کو اختیار کرنا کا حکم دیتا ہے اس کو اختیار کرنا ہے. اپنے گھروں کے اندر اس قرآن کی فضا کو، بو کو اور اس کے نور کو عام کرنا ہے. خود بھی آپ اپنا مقصد زندگی بنائیں اور اپنی اولادوں کو بھی اس طرف لگائیں، اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگائیں کہ وہ قرآن سمجھیں، سیکھیں اور بچوں کو اس کی اہمیت سمجھائیں کہ قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے، یہ بھی قرآن مجید کی ایک بڑی معروف آیت ہے. اب ہمارے پاس 5-7 منٹ ہیں، آپ اس کو سمجھ لیں. میں پھر آپ سے کہتا ہوں، ظاہر ہے اس طرح درس دینا پہلے دن تو بہت مشکل تھا، دوسرے دن بھی مشکل تھا. اب مجھے بھی کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ بہرحال شور مچانا ہے اور بولنا ہے اور لوگوں تک بات پہنچانی ہے. اسی طرح سمجھنا ہے کہ بھائی ہزاروں لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، تو پھر میں اپنے آپ کو یہ مطلب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حالانکہ میرے سامنے تو 2-4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ویسے بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال آپ جو ہے وہ اس کو توجہ سے سنیں. یہ بھی بڑی ایک جامع آیت ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ کمال کی آیت ہے.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ سنیں اس کا ترجمہ، پہلے غور سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے تم لوگوں نے کبھی تمہارا ادھر دھیان گیا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے، تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، جو اللہ نے کیا ہے، اس پر افترا کرتے ہو؟ اچھا، میرا خیال ہے آپ نے اس آیت کو سنا ہے، اس کا ترجمہ بھی سنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کی سمجھ نہ آئی ہو، اور میں بھی اختصار سے، چونکہ آپ کو میں نے سمجھانا ہے، اس لیے آپ اس طرح سمجھیں۔ ایک تو یہ سمجھیں کہ ہم عام طور پر رزق سے مراد لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، یہ نہیں ہے۔ رزق سے مراد اللہ تعالیٰ کا اور اپنے علم اور شعور کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کرو، اس نے تمہیں دیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی لحاظ نہ رکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی جو رزق اس نے تمہیں دیا ہے اس کے جائز اور ناجائز استعمال کا تم خود فتویٰ نہیں دے سکتے کہ جس طرح تم چاہو اس کے رزق کو استعمال۔ اس کے رزق کا ٹھیک استعمال بھی اس نے بتایا ہے اور غلط استعمال بھی اس نے بتایا ہے۔ یہ ایک بڑی جامع آیت ہے۔ اب مطلب چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی مزید وضاحت کریں، لیکن آپ اصولی طور پر یہ سمجھیں کہ ایک تو رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، رزق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہر عطا ہے، اور حلال اور حرام سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی ہر عطا کا جائز استعمال بھی بتایا ہے، ناجائز استعمال بھی بتایا ہے۔ بطور خود انسان جو ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرنے کا یہ اس کو اجازت نہیں ہے، اور یہی اس کا امتحان ہے۔ یہی تو امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے انسان کو اس اللہ کی ساری حکم کے مطابق استعمال کرے، لیکن آزاد اس نے کر دیا ہے کہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس کے حکم کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہی تو بہت بڑی آزمائش انسان کی۔ اسی آزمائش کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ جو امانت تھی اس کو اللہ نے پہاڑوں کے سامنے انسان نے اٹھا لیا۔ انسان ظالم اور جاہل ہے، اور اس نے یہ آزمائش ڈالی کہ اس آزمائش کی بنیاد پر اس نے اہل ایمان کو معاف کرنا ہے اور جنت دینی ہے، اور منافق
کو اللہ نے عذاب دینا ہے۔ تو اب اس کے بعد اچھا اگلے الفاظ تو بہت ہی مطلب قابل غور ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی